پیٹرولیم منسٹری نے فیصلہ کیا ہے وفاقی حکومت نے کہ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم کی قیمتیں تبدیل کی جائیں گی. بظاہر لاجک ان کی طرف سے یہ ہے کہ ہم ڈی ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں پیٹرولیم پرائز کو, لیکن اس سے جو بڑا اثر ہے وہ ہمیں جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس سے جو ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں, پھل ہیں, سبزیاں ہیں, ٹرانسپورٹ کے کرائے ہیں, وہ تو بڑھ جائیں گے, تو پھر بڑھ جائیں گے, وہ کم نہیں ہوں گے. تو کیا یہی بہتر اس وقت سلوشن تھا؟ دیکھیے زہیب بھائی, قیمت اگر مہینے میں ایک مرتبہ سیٹ کری جائے, 15 دن میں کری جائے, ہفتہ وار کی جائے یا روزانہ کے بنیاد پہ کی جائے, اگر فارمولہ وہی ہے تو ایوریج پہ قیمت وہی رہے گی. اوپر مطلب یہ کہ کبھی 1 روپیہ اوپر ہو گئی, کبھی 1 روپیہ نیچے ہو گئی, لیکن ایوریج پہ وہی رہے گی. لیکن جو حکومت کا یہ فیصلہ ہے, میرے خیال سے اس سے ڈی ریگولیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ڈی ریگولیشن کرنا چاہتے تو 1 مہینے کی پرائس پہ بھی کر سکتے تھے, 15 دن کی قیمت پہ بھی کر سکتے تھے, 7 دن کی قیمت پہ بھی کر سکتے تھے. آپ کو روزانہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے, وہ ڈی ریگولیشن کرنا تو بڑا آسان ہے, وہ تو کسی دن بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے. اس پہ ہم بات کریں گے. جو دو میرے خیال سے جو مجھے جو نظر آ رہی ہیں اینگل جس کی وجہ سے حکومت روزانہ کی بنیاد پہ گئی ہے, یا 3 اینگل سمجھ لیجئے. وہ ایک تو یہ ہے کہ روز 4 روپے بڑھانا ان کے لیے شاید آسان ہے بنسبت ہفتے میں 1 مرتبہ 20 روپے بڑھانا. 20 روپے بڑھائیں گے تو آپ کے چینلوں پہ ایک سرخی ہوگی, ٹکرز چلیں گے کہ حکومت نے 20 روپے کا پیٹرول بم ڈال دیا. پھر شہباز شریف صاحب کے دیگر لیڈران کے پرانے ٹویٹس آئیں گے جس پہ انہوں نے 5 روپے کے پیٹرول قیمت پہ بڑھانے پہ بڑا غم غصے کا اظہار کیا تھا. تو یہ کہ روز روز ہلکا ہلکا چوٹ مارو عوام کو, ایک ساتھ جھٹکے سے ان کو نہ مار ڈالو. تو ایک تو یہ ہے, تو سیاسی ان کو فائدہ ہے اس کا. جو دوسری گزارش ہے وہ یہ کہ جیسے ہی دنیا میں, کیونکہ آج کل پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, تو جب پیٹرول مہنگا ہو رہا ہوتا ہے تو جو کمپنیوں نے پرانا مال خریدا ہوتا ہے اس پہ ان کو نفع زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ دنوں تک پرانے ریٹ پہ بیچنا پڑتا ہے, پھر ان کا نفع بڑھ جاتا ہے, پھر اگلے ہفتے بڑھ جاتا ہے. تو اب وہ کمپنیز جو کہ حکومت کی نور نظر ہیں, ان کو 6 دن کا یا 5 دن کا یا پورے ہفتے کا انتظار ہم کیسے کروائیں زیادہ منافع کرنے سے. تو بہتر یہ نہیں ہے حکومت کے خیال سے کہ آپ کا نور نظر چشم جگر جو ہے وہ پہلے دن ہی جو ہے وہ لخت جگر آپ کا پہلے دن ہی زیادہ منافع کر لے, تو کمپنیز کو روز کے روز زیادہ قیمت ملتی رہے اس کی. جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ایک فائدہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ اس جمعے کے دن قیمت بڑھ جائے گی 20 روپے, تو پھر آپ جمعرات کی رات کو جا کے اپنی گاڑی میں پیٹرول بھروا لیں گے, اپنے ٹرک میں ڈیزل بھروا لیں گے. تو ان کو ایک چانس کنزیومر کو مل جاتا تھا سستا پیٹرول لینے کا کمپنی سے. اب وہ روز کا اگر 2 روپے ہو رہا ہے, 1 روپیہ ہو رہا ہے, جیسے کل رات کو شاید 1 روپیہ پیٹرول میں کمی ہوئی ہے, ڈیزل میں کچھ 7-8 روپے بڑھوتی آئی ہے, تو روز کے اس کے اندر ہے نا وہ آپ گیم نہیں کر سکیں گے. تو کمپنیوں کو تھوڑا سا, جو کمپنیوں کو 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک جمعے کو سستا پیٹرول بیچنا پڑ رہا تھا, اب کمپنیوں کو یہ زحمت نہیں ہوگی. تو یہ میرے خیال سے, لیکن جیسے آپ مفتیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی فائدہ ہے یا اپنی منظور نظر کمپنیز کو حکومت جو ہے وہ فائدہ دے سکتی ہے, نواز سکتی ہے, لیکن جو بڑا نقصان ہے حکومت تو ایسے نہیں سوچتی نا. تو آپ بھی وزیر خزانہ رہے, تو کیا حکومت ایسے سوچتی ہے کہ ہمیں سیاسی فائدہ ہے لیکن عوام کو ایک بڑا نقصان ہے؟ میں آپ کو 2 ایگزامپل دے دیتا ہوں, پھر آپ ڈیسائیڈ کر لیجیے حکومت کیسے سوچتی ہے. 28 فروری کو غالباً یہ جنگ شروع ہوئی اور پیٹرول بڑا تیزی سے مہنگا ہونا شروع ہو گیا. ہمارے یہاں ایک رول ہے کہ 21 دن کا کم از کم پیٹرول آپ کمپنیوں کو رکھنا پڑے گا. یعنی کہ انہوں نے جو اگر 1 مارچ کو ان کے پاس جو پیٹرول تھا وہ انہوں نے 7 فروری سے پہلے خریدا ہوا تھا. ٹھیک ہے, یا کم از کم 1 مارچ کو 21 دن کا تھا. انفیکٹ 28 دن کا ان کے پاس اسٹاک موجود تھا 1 مارچ کو. تو پورے فروری کے اسٹاک میں انہوں نے خریداری کی تھی, کچھ جنوری میں خریداری کی تھی جو کہ بہت سستی تھی. اور لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی. تو اب لوگوں کو لگنے لگا کہ یار 15 تاریخ, اب 15 دن اس وقت ہوتا تھا کہ اب 15 تاریخ آئے گی تو قیمت بڑھ جائے گی اور 55 روپے سے بڑھ جائے گی قیمت. ٹھیک ہے, یہ لوگوں نے حساب لگایا. تو حکومت نے, جبکہ حکومت اور کمپنی کا یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ 1 تاریخ کو آپ پرائز کریں گے, پھر 15 کو کریں گے وغیرہ وغیرہ, اور پھر اگلی 1 کو کریں گے. تو 15 دن تک کمپنیاں بندھی ہوئی تھیں وہ 250 روپے کا پیٹرول بیچ دیں. لیکن حکومت نے 7 تاریخ کو جو ہے وہ کمپنی کو ونڈ فال پروفٹ دے دیا, 55 روپے قیمت بڑھا دی, یہ کہہ کے کہ ہم شارٹیج نہیں ہونا چاہ رہے.
میرے جیسے لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کو شارٹیج کا ڈر ہے تو دو حل ہے. ایک تو ایڈمنسٹریٹو میجرز نے میک شیور کہ ایوری بڈی سیلز پیٹرول ایٹ دس ریٹ, کیونکہ آپ نے تو سستا لیا ہوا ہے, نمبر ایک. اور نمبر دو, اگر آپ سے ایڈمنسٹریٹو میجرز نہیں لگتے تو آپ ٹیکس بڑھا دیجئے ایک ہفتے کے لیے, تو جو 20 ارب روپے آپ لوگوں سے زیادہ لیں گے وہ کم سے کم حکومت کے پاس میری چلے جائے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کمپنیز کا اسی دن ریٹ بڑھا دیا, 7 تاریخ کو ریٹ بڑھا دیا, ٹھیک ہے. ڈیزل کا انفیکٹ 75 روپے بڑھایا. تو آرگیومنٹ یہ تھی کہ کیونکہ کمپنیز ذخیرہ اندوزی کریں گی اور مہنگا بعد میں مہنگا بیچیں گی, تو انہوں نے پہلے دن سے ان کو بولا یار آج سے تم مہنگا بیچ لو. تو اب حکومت کے جو رویہ ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ جب بھی کنزیومر اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز یا کنزیومر یا آئل ریفائنریز کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے تو حکومت جو ہے وہ ہمیشہ کمپنیز کی طرف جھکتی ہے, کنزیومرز کی طرف, صارف کی طرف نہیں جھکتی. اچھا, جو مفتاح صاحب علی پرویز ملک کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈی ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں پرائز کو, تو آپ کو کیا سنجیدگی نظر آتی ہے یا ان کا بس یہ فیس سیونگ والا بیان ہے؟ اب دیکھیں یار, جیسے میں نے گزارش کی کہ ایک دن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ ڈی ریگولیٹ کرنا چاہتے تھے تو 7 دن پہ کر سکتے تھے, 15 دن پہ کر سکتے تھے. سب سے بڑی بہتر سولوشن کیا تھا اس وقت آپ کی نظر میں؟ میرے خیال سے تو ہمیشہ بہتر سولوشن یہی ہے کہ آپ ڈی ریگولیٹ کر دیں. دیکھیں آپ کیا کیا کرتے ہیں, آپ 7 روپے یا 8 روپے آپ دیتے ہیں پیٹرول پمپوں کو ہر لیٹر پہ, 8 روپے آپ دیتے ہیں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو ہر لیٹر پہ, اور آپ ایک 6, 7, 8 روپے ایوریج پہ دے رہے ہوتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے IFEM کے پورے پاکستان میں اس کا ریٹ برابر رہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری کمپنیاں, کیونکہ کراچی میں پیٹرول آتا ہے امپورٹڈ یا ریفائنریز بھی ادھر کہیں ہیں, کچھ ملتان میں بھی ایک ریفائنری ہے, کیونکہ بہت ساری کمپنیاں یہ کرتی ہیں کہ وہ مال جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ کراچی میں بیچ رہی ہوتی ہیں, حکومت کو کہتی ہیں ہم نے گلگت میں بیچا ہے, ٹھیک. تو وہ اس کا وہ پیسہ لے لیتی ہیں حکومت سے 12 روپے, جو مجھ سے آپ سے جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ IFEM میں انکلوڈ ہو جاتا ہے. تو ایک تو اس میں خرد برد ہوتی ہے, نمبر ایک. نمبر دو, دنیا بھر میں پیٹرول پمپس کو کوئی فکسڈ منافع نہیں ملتا. پیٹرول پمپ جو ہے نا وہ عموماً منافع کماتے ہیں جب آپ پیٹرول بھرواتے ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ کبھی گاڑی دھلوا لی, کبھی آئل خرید لیا, کبھی آئل چینج کرا لیا, کبھی پنکچر بنوا لیا, کبھی اس دکان میں چلے گئے, خاص طور پہ اس دکان میں چلے گئے, ادھر سے آپ نے ایک شاپنگ کر لی, کچھ شاپنگ کر لی, تو وہ اس میں پیسے کماتے ہیں. اور دنیا میں دیکھیں کہ پیٹرول تو تقریباً کاسٹ پہ بیچ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک, یا یہ آدھے % نفع پہ بیچ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ادھر آئیں. وہ پیٹرول جو ہے وہ آپ کا لاس لیڈر ہوتا ہے کہ وہ لاس اس کی وجہ سے لوگوں کو بلاؤ. اور پھر تیسری چیز یہ دیکھنے کی, دیکھیں کراچی کے شارع فیصل پہ اگر آپ کا پیٹرول پمپ ہے اور وہ آپ کا 100 کروڑ روپے کی جگہ ہے, تو اس پہ آپ کی کاسٹ ڈفرینٹ ہوگی. اور اگر آپ کا گڈاپ میں سندھ کے اندر ایک پیٹرول پمپ ہے اور وہ کی جگہ بڑی سستی ہے, تو وہ تھوڑا سستا بیچ سکے گا, تو آپ اس کو سستا بیچنے دیں. اس کو مہنگا بیچنا چاہے تو یہ مہنگا بیچے. اگر مجھے آسانی ہے کہ میں آفس سے گھر جاتے جاتے بھروا لوں تو میں 4 روپے زیادہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا, لیکن اگر میں کہیں دور دراز کے یا گلیوں کے اندر پیٹرول پمپ میں جا رہا ہوں تو میں 2 روپے سستا مانگوں گا, ٹھیک. پوری دنیا میں جب آپ وزیر خزانہ تھے تو آپ نے اس پر کوئی اسٹیپ لیا؟ بالکل, میں نے تو یہ گزارش کی تھی, کیونکہ اس وقت تو ایک آفت تھی کہ حکومت 100 روپے نقصان کرتی تھی پیٹرول کے اوپر مہینے کا, روز کے ہر لیٹر پہ, مطلب مہینے کا 110 ارب روپے کا نقصان تھا. 100 روپے 70 روپے لیٹر پہ ڈیزل پہ نقصان تھا, 40 روپے شاید پیٹرول پہ نقصان تھا. تو وہ میرے اوپر بڑا پریشر تھا کہ پیٹرول کے اوپر نقصان کرتے رہو, کیونکہ وہ کسی اور صاحب کو وزیر بننا تھا, تو وہ IMF سے لڑائی کروانا چاہتے تھے. تو میں نے IMF کو کہہ دیا کہ یار تم لوگ جو ہو نا, یہ IMF نے کہا کہ اگلے اپریل تک, یعنی کہ اپریل 23 تک آپ کو ڈی ریگولیٹ کرنا ضروری ہے, یہ IMF نے کہا. میں نے کہا تم اگلے اپریل تک بھی انتظار نہ کرو, تم لکھ دو کہ نومبر میں ڈی ریگولیٹ کرنا ضروری ہے, تاکہ IMF کی کنڈیشن آ جائے گی تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. اس بزنس میں حکومت کا ہونے کی ضرورت نہیں اس وقت, خاص طور پہ. اب تو دیکھیں نا, کل انہوں نے ایک پالیسی کہی ہے جس کے اندر ریفائنریز کو 10 سال کے لیے وہ اب ڈیوٹیوں کا وہ دے رہے ہیں, ریفائنریز کو 27% تک وہ ایکویٹی بھی دیں گے. تو اب آپ 10 سال تک تو آپ ڈیوٹیاں باندھ رہے ہیں, ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف آپ 10 سال کے پرومس کہہ رہے ہیں, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ڈی ریگولیٹ کرنے. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حکومت چاہتی کیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.